الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت کر کے واپس آئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے مال کے اندر امانت داری، صداقت اور نفع کا مظاہرہ کیا، اس کو دیکھا تو انہوں نے میسرہ کو بلایا جو ان کا اپنا غلام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال دے کر ان کو بھی بھیجا تھا کہ مال کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، اور کوئی خدمت کا موقع ہوگا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے جب آ کر خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رپورٹ پیش کی، ساری تفصیلات رکھی کہ وہ عجیب و غریب نوجوان ہے، کوئی بڑی شان والا انسان ہے، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں وہ دھوپ میں چل رہے ہوں اور بادلوں کا سایہ نہ ہو۔ میں نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی چھاؤں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا کر بیٹھ جائیں تو سایہ ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، یعنی میسرہ کے الفاظ ختم ہو رہے ہیں، لیکن تعریف نہیں ختم ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا، ان کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا، ان کے اندر شادی کی کوئی خاص چاہت اور امنگ نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی اور سنی تو ان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو جائے۔ لہذا نفیسہ کو بیچ میں ڈالا جو ان کی سہیلی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ، اسد ابن عزہ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، ان تمام کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں گئے۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا، اور پھر تعریفی کلمات ورقہ ابن نوفل نے پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، اور مہر میں 20 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کیے۔
اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں تو بڑے عقل مند پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام مردوں میں سے تشریف لائے، بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ یہ آئے، لیکن عورتوں میں باکمال عورتیں بہت کم ہوئی ہیں، اور ان میں سر فہرست خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ انہوں نے میسرہ نے جو کچھ کہا اس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ نوجوان بڑی اونچی شان والا ہے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت اور ان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، یہ اس کا کمال ہے کہ انہوں نے بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش فرمائی۔ اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی سب سے خوش نصیب اور سب سے اچھے مقدر والی خاتون ہیں کہ ان کی نکاح میں ان کے زوج کے طور پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے گئے، اور پھر سب سے پہلے مقرر کیے گئے، سب سے پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ واحد خوش نصیب خاتون ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بچے ہیں، جتنی اولادیں ہیں، مثلا 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آپ الگ کیجئے تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے یعنی 6 اولادیں یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور بچوں میں قاسم، عبداللہ، یہ 6 ہو گئے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، اور ایک صاحبزادے اور ہیں جن کا نام ابراہیم ہے۔ یہ حبشہ کے جو بادشاہ مقوقس تھے، انہوں نے بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، ان سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند نہ کرتا تو میرا یہ بیٹا یعنی ابراہیم یہ بھی نبی ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لہ مرضعات فی الجنہ، یہ چونکہ دودھ پینے کی عمر میں فوت ہوئے تھے، 2 سال سے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ دکھلایا ہے کہ ان لہ مرضعات فی الجنہ، کہ جنت میں ایک دودھ پلانے والی کا میرے بیٹے کے لیے نظم کیا گیا ہے، انتظام کیا گیا ہے۔ یہ عظمت، یہ بلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے تعلق سے بیان فرمائی۔ اب آپ کے جو بیٹے ہیں، جو 2 نام بتلایا گیا خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک قاسم ہے اور ایک عبداللہ، لیکن سیرت کی بعض کتابوں میں 2 نام اور آتے ہیں، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، 5 صاحبزادوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جو جمہور کی رائے ہے اور جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ صاحبزادے 3 تھے، یہ طیب اور طاہر، یہ عبداللہ کے لقب تھے۔
کہ والدہ انہیں طاہر کے نام سے پکارتی تھی، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ طاہر کے نام سے پکارتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو طیب کے نام سے پکارتے تھے۔ لہذا اولادیں، نرینہ اولادیں یہ 3 ہیں، جن میں سے 2 خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں اور 1 ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا مقام اور مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جو احسانات ہیں اس کو یاد رکھنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زبانی سنیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ الا خدیجہ، کہ میری اور بھی سوکنیں ہیں۔ مدینہ طیبہ میں خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آ رہی ہیں، آپ کے پاس آ رہی ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت اگر اپنی سوکنوں میں سے کسی پر آتا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ پر۔ اب جو اور خواتین ہیں اور آپ کی جو ازواج ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، وہ سوال کرتی، پوچھتی کہ خدیجۃ الکبریٰ کا زمانہ تو مکہ مکرمہ کا ہے، خدیجۃ الکبریٰ جب تک آپ کی نکاح میں رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، تو وہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھی۔ غیرت تو اس سے ہوتی ہے جو ایک ساتھ نکاح میں ہو، تو پھر خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کو طبعی طور پر غیرت کیوں ہے؟ تو وہ فرماتی تھیں کہ میرے محبوب کے ذکر کرنے کی وجہ سے، لکثرت ذکر رسول اللہ، یعنی اس کثرت سے میرے محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے غیرت آتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمہ وقت یہ رہتا ہے کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کیا، یہ بار بار تکرار جو آپ کے زبان پر ہوتی ہے، اس سے مجھے غیرت آتی ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ یہ آپ کا تعلق ہے کہ گھر میں کوئی چیز بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں جو خاتون ہیں یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن بنی ہوئی تھیں، انہیں دے آؤ، یہ فلاں جو خاتون ہیں یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں تھیں، ان کو دے آؤ۔ یعنی اس کثرت سے خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ جو اور ازواج ہیں، اور خاص طور سے جو سب سے چہیتی اور لاڈلی آپ کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ یہ کہہ رہی ہیں مجھے سب سے زیادہ غیرت خدیجۃ الکبریٰ پر آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کی محبت ہے خدیجۃ الکبریٰ سے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایسے جملے کہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کہ یا رسول اللہ وہ سرخ گالوں والی، وہ فلاں اس طرح فلاں فلاں فلاں، وہ تو اتنی عمر گزار چکی تھی، 2 شوہروں سے شادی کر کے آئی تھی، دونوں شوہروں سے اولادیں تھیں، آپ اس کا اس کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میرے نکاح میں اس وقت آئی ہو جب اللہ نے مجھے مقام اور مرتبے سے نواز دیا ہے، جب مجھے طاقت و قوت دے دی ہے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟ خدیجہ محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محسن اسلام ہیں،
میں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں بھلا سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، وہ اس قدر ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپس میں جو تعلق ہے کہ ایک موقع پر آگے بات آئے گی کہ غار حرا میں جب نبوت کا زمانہ قریب ہوا، اللہ نے جب تیاریاں شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کرنا شروع کیا، تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے، کبھی ہفتوں، کبھی مہینوں، کبھی 15 دن آپ وہیں رہتے۔ خدیجۃ الکبریٰ سارا سامان پہنچاتی، اور جب وہاں سے واپس آتے تو جو لوگوں کے کام ہوتے، جو غریب غربا ہوتے، جو یتیم اور بیوہ اور بے سہارا ہوتے، ان تمام کی مدد فرماتے۔ اسی اثنا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو چہرہ اداس ہے، آپ غمگین ہیں۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی دیکھیے اسلام کی خاطر، آپ غمگین ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے غم میں ڈال رکھا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک قافلے والوں کو دیکھا کہ جن کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں، جسموں پر پورے لباس نہیں ہے، ان کی فقر و فاقہ اور ان کی تنگ دستی کو دیکھ کر مجھے دل میں صدمہ ہوا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ غم کیوں کرتے ہیں، آپ جائیے فلاں فلاں کو بلا کر لائیے۔ اس میں سیدنا حضرت ابوبکر، یہ دوستی بڑی پرانی ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوستی ہے یہ نبوت سے پہلے ہی بہت مضبوط ہے۔ ہر موقع پر آپ کے ساتھ یہ نظر آئیں گے، نکاح میں بھی موجود ہیں، اور یہاں جب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ جائیے بلا کر لائیے جو قوم کے شرفاء ہیں، یعنی خادمہ کو دوڑایا، خادم کو گھر کے، تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، آپ کے چچا ابو طالب بھی ہیں، اور اس طرح مکہ کے جو بڑے بڑے شرفاء ہیں وہ آ کر خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں جمع ہوئی ہے۔ اب مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ گھر کے اندر جو درہم و دنانیر کی گٹھریاں رکھی ہوئی ہیں، جو تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ لے کر آیا جائے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کروانا شروع کیا کہ یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنی جمع ہوئی کہ آپ اس کے پیچھے چھپ گئے، یعنی اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا، کس کا؟ درہم و دنانیر کا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے مالداری کا حال ہے۔ اور جو شرفاء بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام سے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میرا جو مال ہے وہ مال میرا ہے، لیکن ہاتھ محمد کا ہوگا۔ یہ میرے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مال میرا ہے، ہاتھ ان کا ہوگا، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اور فرمایا کہ وہ جو جس قبیلے والوں کو آپ نے پریشانی میں دیکھا ہے، مصیبت میں دیکھا ہے، آپ لے جائیں اور ان تمام کی مدد کریں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی ہے۔ جب تک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی شادیوں کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے، لیکن افسوس کہ دشمنان دین نے اسے اعتراض کا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے، اور چونکہ ہم بھی سیرت سے غافل ہیں، سیرت کو نہ جانتے ہیں، نہ شوق ہے پڑھنے لکھنے نہ سننے کا، لہذا ہم بھی ان کے جو طرح طرح کے وساوس ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں نے، صہیونیوں نے
اور وثنیوں نے اور دنیا کے جتنے بھی دشمنان دین ہیں، ان تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ اگر عقل کی نظر سے دیکھا جائے، اگر ایک آدمی خالی ذہن ہو کر اس پر غور کرے تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ آپ کی عظمت کا ایک پہلو ہے، نہ کہ اعتراض کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ غور کریں کہ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں، وہ معاشرہ کون سا ہے؟ عربوں کا معاشرہ ہے۔ اور پیچھے آپ جائیے، جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر سب نے شادیاں کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے نا، سورہ صاد میں آپ جائیے پڑھیے، لیکن کچھ پڑھنا ہے نہیں، اور جو کچھ ذہن میں ڈالا جائے بڑی آسانی سے ہمیں قبول کرنا ہے۔ 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی موجود ہیں جن کی بیویاں سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہیں۔ تو یہ عقلاً کوئی محال بات نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض کا سبب نہیں ہے۔ اور جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں تعدد ازواج کا رواج ہے، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ عام بات ہے، کوئی اعتراض کا ذریعہ، یعنی یہ رواجن بھی کوئی عقل کے خلاف یا اعتراض کا ذریعہ اور سبب نہیں۔ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو 4 کے علاوہ جو بیویاں تھیں ان کو طلاق دی ہے، ان کو اپنے نکاح سے نکالا ہے۔ کئی صحابہ کرام ملیں گے۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے کے اندر ایک شخص اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون اور پھر ان سے 25 سال تک زوجیت کے رشتے میں رہنا، اور اس درمیان جب کہ جوانی کا عالم ہے، آپ جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا ہے، 25 سال کی عمر ہے، عرب کا سب سے بلکہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان ہے، لیکن وہ شادیاں کیا ہے؟ ایک کیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب 50 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے اور خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں سن 9 نبوی میں، اور اسی سال ابو طالب بھی دنیا سے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح فرمایا ہے، وہ بھی کس سے؟ حضرت سودا سے۔ حضرت سودا سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیوہ خاتون ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اور آگے چلیے، اس میں ایسی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے چند سالوں کے بعد یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ عمر رسیدہ، ایسی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خیبر کے بڑے سردار کی بیٹی ہیں اور بڑے سردار کی بیوی بھی ہیں۔ یہودیوں کی شرارت اور ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے صحابہ کرام نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کر لیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو وہاں جو حضرات مملوک بنے، یعنی جنہیں گرفتار کیا گیا، ان میں حضرت صفیہ بھی ہیں۔ آپ نے قیدیوں کا اور اسی طرح جو مال و دولت ملا تھا ان تمام کا حصہ لگا کر صحابہ کرام کو بانٹ دیا۔ اب چند صحابہ کرام آپ کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمنی اپنی جگہ، یہود دشمن ہمارے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ ذلیل ہو چکے ہیں، مدینے سے نکالے گئے، خیبر پہنچے، خیبر بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے گئے، آج وہ باج گزار بن گئے ہیں،
وہ ہمارے سامنے اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کا ایک مقام ہے، کیوں نہ حضرت صفیہ کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تالیف قلب ہو جائے، ان کے ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے، لیکن وہ تو میں اب حصے میں دے چکا ہوں کسی کے، وہ پتہ نہیں کس کے حصے میں ہے۔ لوگوں نے پتہ لگایا، صحابہ کرام نے پتہ لگایا کہ حضرت صفیہ کس کے پاس پہنچی ہیں، پتہ چلا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ صحابہ کرام پہنچے، انہوں نے کہا اس طرح ہماری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جس کو دے دیا اب اس کا اختیار ہے، وہ اگر چاہے تو دے ورنہ وہ رکھے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو وہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں، بڑے سردار کی بیوی ہیں، اہل کتاب ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جائیں تو ان کی کچھ دلجوئی ہو جائے گی، تالیف قلب ہو جائے گی۔ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، حضرت صفیہ اگرچہ ہمارے پاس آ گئی ہیں، میں ان کا مالک بن گیا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے صفیہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا میرا اپنا جسم اور جان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، ایک باندی کیا چیز ہے، ایک جاریہ کیا چیز ہے، بالکل آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا، تو آپ بتلائیے اس میں آپ کی کوئی منشا شامل ہے؟ نعوذ باللہ کوئی جنسی تسکین کا مسئلہ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں تو آپ نے ان کے رخسار پر چوٹوں کے نشان دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صفیہ یہ آپ کے چہرے پر چوٹ کا نشان کیسا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب اس کی تحقیق مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، سوال مت کیجئے۔ آپ نے کہا بھائی ہم نے پوچھ لیا ہے تو جواب دے دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات اگر آگے میں کروں گی تو ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں۔ آپ نے کہا بالکل نہیں۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اتنے مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور آ کر میرے پہلو میں لیٹ گیا ہے۔ یہ خواب میں نے دیکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک چاند میرے پہلو میں آ کر لیٹا ہے۔ تو اس نے برجستہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اتنی تیز مارا کہ چہرے پر زخم ہو گئے، اور اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جانے کی آرزو رکھتی ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہو، اس لیے اس طرح کے خواب دیکھ رہی ہو۔ یہ پورا پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ حضرت صفیہ کو خواب دکھانے والے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ خواب اللہ نے دکھایا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ساری ترتیب اور سارا پروگرام چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت زینب، یہ آپ کے پھوپھی کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیپالک جسے بولتے ہیں، متمنا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور عربوں کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو وہ حقیقی بیٹے کے مانند ہے۔ اب خدا نخواستہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اب جو بہو بچتی ہے اس کا نکاح سسر سے نہیں ہو سکتا، یہ حقیقی بیٹے میں بالکل صحیح ہے۔ حقیقی بیٹا ہو اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ شادی نہیں کر سکتا۔
عربوں نے یہ بنا لیا تھا کہ بھائی جو لے پالک ہو، جس کو ہم گود لیتے ہیں، یہ بھی حقیقی بیٹوں کے معنی میں ہوتا ہے، نہ اس کی بہو بیوی سے ہم شادی کر سکتے ہیں، اور ہمارے اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح یہ ہمارے جائیداد میں شامل ہوگا۔ اب اس رسم بد کو توڑنا تھا کہ بھائی حقیقی بیٹا اور ہے اور لے پالک کے احکامات اور ہیں۔ اسلام میں جس کو آپ نے گود لیا یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ جس نے گود لیا ہے، بچہ جوان ہو گیا تو گود لینے والی پر لازم اور ضروری ہے کہ بچے سے پردہ کرے۔ اگر بچے سے پردہ نہیں کرتی، جو بڑا ہو گیا تو وہ گنہگار اور مجرم ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس معاملے میں بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو چونکہ اپنا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید یہ خاندانی اعتبار سے آزاد آدمی تھے، لیکن سفر کر رہے تھے، قبیلے والوں نے پکڑا اور مکے لا کر بیچ دیا، اور بیچا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دیا کہ یا رسول اللہ، یہ اب آپ کی خدمت میں رہیں گے اور آپ کی تمام خدمت یہ سر انجام دیں گے۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے کہ آپ نے ایک موقع پر جب ان کے باپ وحارثہ ڈھونڈتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ، یہ زید غلام نہیں ہے، یہ تو قبیلے والوں نے زیادتی کی ہے اور زید کو بیچ دیا ہے، ورنہ یہ آزاد ہے، یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے۔ آپ بڑے کرم والے، بڑے سخی اور بڑے اچھے اور سچے انسان ہیں، آپ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم انصاف سے کام لیں گے۔ آپ نے فرمایا نخیر زید، ہم زید کو اختیار دیتے ہیں، اگر زید آپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اور اگر زید یہیں رہنا چاہتا ہے تو ہم زبردستی نہیں بھیجیں گے۔ اب معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے رہے، چاہے میرے پاس رہے یا اپنے باپ کے ساتھ چلا جائے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد، ان کے چچا، یہ تمام بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہاں غلامی کی زندگی ہے، وہاں تمہاری بہنیں انتظار کر رہی ہیں، تمہاری والدہ انتظار کر رہی ہیں، تمہارے جو اور بھائی ہیں وہ تمہارے منتظر ہیں، ہم تمہیں غلامی سے آزادی کی طرف لے کر چلنے آئے ہیں، لہذا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید نے جو جواب دیا، حضرت زید نے کہا کہ ابا بات سنیں، میں محمد کی غلامی پر کائنات کی حکومت اور سلطنت کو قربان کر سکتا ہوں۔ ماں باپ کیا چیز ہیں، ساری دنیا ہمیں مل جائے تو بھی میں محمد کی غلامی سے باہر نہیں نکلوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہیں رہوں گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ زید میرا بیٹا ہے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان زبانوں پر آیا زید ابن محمد۔ اب یہ ایک رسم تھی عربوں کی کہ جس کو بیٹا بنا لیا، بس اب حقیقی بیٹے کے سارے مسائل اس کے ساتھ چلیں گے۔ اسلام کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ جو قانون دے رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کیا، زینب سے کر دیا۔ اب آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے ہیں، دونوں لوگ آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آئے دن کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شادی ٹوٹنے نہ پائے، آپ کی پوری کوشش ہے کہ یہ شادی کسی طرح چل جائے، لیکن اللہ یہ چاہ رہا کہ یہ شادی نہ چلے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ شادی چلے، اس لیے کہ کچھ مسائل ہیں جو یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اب
جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب ان دونوں نے آپس میں یہ سمجھ لیا کہ بھائی بات اب آگے نہیں چل سکتی، تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اب اشارہ دینا شروع کیا کہ آپ زینب سے نکاح کریں۔ آپ اندازہ لگائیے اس ماحول میں جہاں گود لیے ہوئے بیٹے کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا ہو، اس کو حقیقی بیٹا مانا جاتا ہو، اس معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنے اس گود لیے ہوئے بیٹے کی بیوی سے شادی کرے، معاشرہ اسے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ آپ زینب سے نکاح کیجئے، زینب سے شادی کیجئے، آپ پس و پیش میں ہیں۔ ابھی آپ پس و پیش میں ہیں کہ قرآن آ گیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ۔ یا رسول اللہ آپ تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں لیکن اللہ نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ زید نے طلاق دی اور عدت جب پوری ہو گئی زوجناکہا، ہم نے عرشوں پر آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ اور کیا کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ قیامت تک آنے والے جو ایمان والے ہیں انہیں کسی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور گود لیا ہوا بیٹا ہوتا ہے، حقیقی بیٹوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں جب گئے تو بغیر اجازت اندر داخل ہو گئے۔ حضرت زینب بڑی پریشان کہ اللہ کا نبی ہے، لوگوں کو تعلیم یہ دیتے ہیں دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہو، لیکن خود آپ اندر تشریف لے آئے بغیر اجازت کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب اجازت کیسا، تمہارا نکاح اللہ نے مجھ سے کر دیا ہے۔ یہ ولیمہ حضرت زینب نے کیا ہے۔ پورا 22واں پارہ آپ کھولیے سورہ احزاب، پورا آپ ترجمہ ہی پڑھیے، اس میں یہ شادی کا سارا پروگرام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ شادی ہو گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ چونکہ یہ بہت بڑی شرافت اور کرامت ہے کہ جتنی بھی ازواج ہیں ان تمام کا نکاح زمین پر ہوا ہے، انسانوں نے پڑھایا ہے، لیکن واحد نکاح ہے جس کو اللہ نے عرش پر پڑھایا ہے، فرشتے گواہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مالدار خاتون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میں یہ ولیمہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی مال میرا لگے گا، ولیمہ چلے گا۔ پھر پورے مدینے والوں کی اس وقت جتنی بھی آبادی تھی پورے مدینے والوں کی دعوت کی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تجربہ ہے اور ان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ولیمہ ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ تو ولیمہ آپ کریے، بڑے شوق سے کریے، پورا کانپور بلائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے جھام ہیں آپ انہیں ختم کیجیے۔ جو آپ پروگرام لے کر چلتے ہیں نا کہ آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، دنیا بھر کی رسم، یہ سارے رسم و رواج یہ کل مرنے کے بعد گلے پڑنے والے ہیں۔ ان تمام میں سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے ہیں جو مرتے ہی ڈسنا شروع کر دیں گے۔ نکاح کو سادہ بنائیے، ولیمے میں آپ جو چاہیے کریے، ولیمہ چاہے جتنا بڑا کیجیے وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن شادی سے پہلے جتنے پروگرام آپ ترتیب دیتے ہیں، کئی بچیوں کی شادی ان اخراجات میں ہو سکتی ہے جو آپ فضول خرچہ کرتے ہیں۔ مال آپ کا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ جہاں کہہ رہا ہے وہیں خرچ کرنا، یہ عقل مندی ہے، نہ کہ اپنی مرضی اس میں چلانا۔ جب کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں، اللہ کی عطا اور اس کا فضل ہے،
تو اس میں اگر ہم بیجا دخل اندازی کریں، بیجا اپنے حقوق کا اس میں ہم وہ بتلائیں، تو یہ یاد رکھیں یہ خیانت ہے، اور کل قیامت کے دن گلے پڑنے والا ہے، بچیں گے نہیں اس سے آپ دیکھیے شادیوں کو کتنا مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اب شادیاں چونکہ یہ عبادت کا ایک پہلو ہے اس میں، لیکن وہ پہلو اب نظر نہیں آتا ہے۔ اب سارے جھام جو ہیں وہ غیروں سے لے کر اور اس کو اتنا رنگین بنا دیا گیا ہے، اور اس میں اتنے اخراجات لگا دیے گئے ہیں کہ ایک غریب آدمی کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے اسی دن سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نکاح بڑا آسان تھا، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت ان نکاح، سب سے ٹکاؤ اور مضبوط نکاح، سب سے خوشحال نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں ہو۔ اب آپ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کو باقی رکھنے کا، شادی آپس میں مضبوط رہے، رشتے پیار و محبت کی فضا قائم رہے آپس میں، اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ فضول خرچ کرنا بند کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ نکاح کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیے لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، 4 دن کے بعد کہاں دوڑتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، شوہر نے غصے میں تھا اور اس نے یہ کہہ دیا۔ بھائی کوئی خوشی میں کسی کو طلاق نہیں دیتا، یاد رکھیے گا۔ ایک آدمی بہت خوش ہو اور وہ اپنے بیوی کے سامنے جا کر کہے کہ آج میں آپ سے بہت خوش ہوں لہذا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ طلاق ہمیشہ آدمی غصے میں دیتا ہے، اور غصے میں دی جانے والی طلاق یہ نافذ ہوتی ہے، کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا طلاق نہیں ہوئی۔ وہ آپ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے کہ اب اس جملے کے بعد جتنے بھی بچے ہوں گے یہ کس صف میں کل قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، یا ہم زانیوں کی صفوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے، یہ تمام چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیجا تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ولیمے میں خوب خرچ کیا ہے، لیکن نکاح اللہ نے عرش سے پڑھا دیا، اللہ کے نبی سیدھے گھر میں داخل ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ ولیمہ آپ کریے، نہیں حیثیت ہے آپ نہ کریے، لیکن کم سے کم اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ولیمہ ضرور کریے۔ بعض لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو اخراجات بچانے کے لیے، یعنی ہمارے جیب میں جو روپیہ پیسہ آ گیا ہے ادھر ادھر سے کر کے وہ کسی طرح رہے جائیں نہیں، وہ ولیمے کو بھی کہتے ہیں کہ بھیا کہیں دکھائیے ولیمہ ہو، ولیمے پر بھی سوال ہے۔ حالانکہ ولیمے کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں ہر ایک میں ولیمہ موجود ہے، کچھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جائے، دسترخوان بچھا دیا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، اور آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے 2 کھجوریں 4 کھجوریں یا کچھ روٹی یا کچھ سالن جو کچھ ہے وہ دسترخوان پر لے کر آ جائے۔ سب لے کر آ گئے، سب نے بیٹھ کر کھا لیا، آپ نے فرمایا بھائی ہمارا ولیمہ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو اخراجات ہیں یہ اخراجات کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے جتنے بھی معاملات کیے جاتے ہیں یہ چونکہ رسم ہے، اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا، اس لیے بدعات کے مقابلے میں تو کمتر ہے، لیکن بہرحال یہ بھی گلے میں پڑ جانے والا معاملہ ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ جب شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہاں کوئی آپ کا عمل دخل ہے؟ بھائی آپ تو بچ رہے ہیں، آپ کیا ہیں؟ بچ رہے ہیں کہ بھائی شادی نہ کرنی پڑے پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نکاح اللہ نے پڑھا دیا،
اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جنسی تسکین کا مسئلہ تھا؟ تو اسی طرح آپ اگر گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جتنی شادیاں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ ایک موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدبختوں نے، یہودیوں نے اور یہودیوں کے نام لیواؤں نے جب تہمت لگائی ایک غزوے سے واپسی کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لینی شروع کی کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے۔ بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، بڑے پتے کی بات کی انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عمر عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کا داخلی مسئلہ ہے، ہم اس میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں حکم دیتا ہوں، تم اپنی رائے پیش کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی کچھ سوال کروں گا، آپ ناراض نہ ہو، ہمیں بھی جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے حکم دیا تھا؟ یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ حضرت عائشہ وہ بچی اور فلاں اور فلاں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت جبریل آئے تھے اور ایک ریشمی رومال میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے اور دکھلا کر یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی عجیب کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے پاکیزہ بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ کو اپنے حبیب کے لیے صاف ستھری بیوی نہیں ملی۔ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے جب منتخب کیا ہے تو حضرت عائشہ گندی کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیے یہ جو گندی مکھی بن بناتی جو اڑتی ہے یہ آپ کے جسم مبارک پر بیٹھتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو آپ کے نکاح میں، آپ کے حرم میں گندی عورت کو آنے دے گا؟ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ فسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا بوجھ اتر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی تقریباً مہینہ بھر یہ بات چلی تھی، آپ غمگین تھے، آپ اداس تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن جب حضرت عمر نے یہ ساری باتیں پیش کی تو آپ کا سینہ ہلکا ہو گیا اور آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا عمر تو بھی بڑا عجیب آدمی، عجیب بات کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں گئے اور وہیں پر قرآن اترا اور وہی الفاظ اترے جو حضرت عمر نے کہا تھا ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے پاکیزہ بیویاں مل جائیں اور اللہ کو اپنے حبیب کے لیے پاکیزہ بیوی نہ ملے؟ اللہ گندی مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے نکاح میں گندی عورت کو دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا تھا ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، جس نے بھی لگایا ہے جھوٹ بولا ہے۔ یہی الفاظ قرآن بن کر اترا اور اللہ نے فرمایا لولا جاؤ، یعنی جب یہ خبر لے کر لوگ آئے تھے تو ایمان والوں نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے؟ تو آپ دیکھیے حضرت عائشہ کا بھی نکاح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا نبی جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ کہتا ہے یہ تمام اللہ کے حکم سے کہتا اور کرتا ہے، لہذا آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہیں،
اور ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق